یوں ہی بنائیمت irresponsible زندگی گزارو گے, کوئی ضابطہ نہیں, کوئی اصول نہیں ہے, ایسے جیسے جانور. یہ ہے سینس آف ریسپانسبلٹی. میں ذمہ دار ہوں, میں زمین کے خزانوں کا ذمہ دار ہوں, میں کسی محکمے کا بڑا ہوں تو ذمہ دار ہوں, میں بیٹا ہوں تو ذمہ دار ہوں, باپ ہوں تو ذمہ دار ہوں, امام ہوں تو ذمہ دار ہوں, مقتدی ہوں تو ذمہ دار ہوں, طالب علم ہوں تو ذمہ دار ہوں, استاد ہوں تو ذمہ دار ہوں. میری ذمہ داریاں ہیں, میرے اصول ہیں, میرے آداب ہیں. ایک پھر سینس آف اکاؤنٹبلٹی, جب میں ذمہ دار ہوں تو جس نے مجھے ذمہ داری دی میں اس کے پاس واپس جاؤں گا اور وہ مجھ سے میرے کام کے بارے میں پوچھے گا. یہاں ذمہ داری, وہاں پوچھ ہوگی. یمن دون چیزن ہند حس یمس انسانس بیدار رود تمس گئی اصلاح. یمس نے یمن دون چیزن ہند بدراس بازر مز اچھی کنس ہز موج بین کور پکان, میں ذمہ دار ہوں, یہ امانت ہے, میں اس امانت کا کسٹوڈین ہوں, مالک نہیں ہوں. میں اس آنکھ کا مالک نہیں ہوں, امین ہوں, امین امانت دار. ذمہ داری یہ ہے کہ امانت سے وہی کام لو جس کے لیے ہم نے امانت تم کو دی ہے. ہماری امانت کو ضائع کرو گے تو تم سے تیرے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. مجھے زبان ملی ہے, یہ میری نہیں ہے. اس کو چلانے کے لیے سوچ ملی ہے, یہ میری نہیں ہے. اس سوچ کو جلا بخشنے کے لیے علم ملا ہے, وہ میرا نہیں ہے, وہ دیا گیا ہے. یہ امانت ہے. اس امانت کو ایسے استعمال کرو جیسا کہا گیا ہے. کس نے کہا؟ اللہ کے رسول نے. کہاں سے لایا؟ اللہ سے لایا. اس کو دیکھو, ویسے زندگی گزارو. تو یہ ہے سینس آف ریسپانسبلٹی. ایسا نہیں کرو گے, آگے آؤ گے جواب دینا پڑے گا, پھر یا تو شرمندگی ہوگی یا تو انعام ملے گا. یہ ہے سینس آف اکاؤنٹبلٹی. یہ ہے سینس آف اکاؤنٹبلٹی. اور یہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ پیسہ پیدا ہوتا ہے جب انسان اپنی عقل کو, اپنی صلاحیتوں کو استعمال اپنی خواہش کے مطابق نہیں, اللہ کی مرضی کے مطابق پورا کرتا ہے. مرضیاں دو ہیں, بندے کی مرضی, خالق کی مرضی. اب دیکھیں بندے کو بھی مرضی ہے جی. دیکھیں سورج کی کوئی مرضی نہیں, چاند کی کوئی مرضی نہیں, بادلوں کی کوئی مرضی نہیں, زمین کی کوئی مرضی نہیں. ات مخلوق چھن کہیں پنن مرضی. امن گو ین پہ یم بنائے تن پہ رب سز مرضی پور کران. آج کچم اس دسمبر 20 ٹھیک 30 دسمبر 30 دسمبر یت بجے آفتاب کھوت 7 بجے تو کی منٹ اس آفتاب کھوت. آج برو 10,000 وری تہ کھوت 30 دسمبر امی ٹائم آفتاب. آج 30 دسمبر 5 بجے یت منٹ تو یت سیکنڈ آفتاب لوس. آج برو 50,000 وری تہ لوس آفتاب اس ٹائمس پہ. کیوں؟ اس کو ایک ضابطہ اور ایک ٹائم ٹیبل اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے. یہ اپنی مرضی سے اس کو بدل نہیں سکتا کیونکہ اس کی کوئی مرضی. والشمس تجری لمستقر لها, یہ تو چل رہا ہے اپنے مدار پر, لیکن کس کی مرضی سے؟ ذالک تقدیر العزیز الحکیم. یہ ایک زبردست حکمت والے اللہ نے اس کو دیا ہے ٹائم ٹیبل, یہ پورا کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں لاکھوں سالوں سے سورج اور چاند میں ٹکر نہیں ہوتی, چاند اور زمین میں ٹکر نہیں ہوتی, زمین اور سورج اور سیاروں اور ستاروں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا. کائنات چل رہی ہے. اب حضرت انسان ہے, اسے قانون دیا گیا ہے نبیوں کے ذریعے سے, رسول کے ذریعے سے علیہ الصلوۃ والسلام, جسے قانونی شریعت بولتے ہیں. اس پہ چلے گا. باپ اور بیٹے میں ٹکر نہیں, پڑوسی پڑوسی میں ٹکر نہیں, پانی اور انسان میں ٹکر نہیں, آگ اور انسان میں ٹکر نہیں, زمین کے خزانوں اور انسانوں کی ضروریات میں ٹکر نہیں, پاپولیشن میں اور ریسورسز میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں. جب انسان اس میں تبدیلی کرتا ہے
تو سورج اگر تھوڑا سا دیر میں نکلے تو ٹکرائے گا، چاند اپنا محور بدلے تو کولیجن ہو جائے گا، زمین اپنی حرارت اپنی پوری پوزیشن کو بدل دے تو زمین پہ یا تو دور جائے گی تو سردی رہے گی، انسان مر جائیں گے، یا قریب جائے گی تو گرمی آئے گی تو ساری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اور یہ ایک انسان رہا جو شریعت کے حکموں کو آگے پیچھے کرتا ہے، جو پانی وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ نے کہا جو پانی زندگی کی بنیاد تھا وہ امڑ کے سیلاب ہو گیا، موت کا ذریعہ بن گیا۔ جو آگ حرارت اور کھانا پکانے کے لیے، دیکھیے آگ سے کھانا بنتا ہے، جیسے سورج کی روشنی آگ ہے، سورج کی روشنی سے فصلیں بنتی ہیں، فوٹوسنتھیسس، چاند کی روشنی سے ان میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو پھلوں میں میووں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے، اٹس بیکاز آف مون لائٹ، یہ چاند کی روشنی سے۔ اسی لیے کسی نے سادہ لفظوں میں کہا سورج ہمارا باورچی، چاند ہمارا حلوائی۔ سورج باورچی ہے، کھانا بناتا ہے، چاند حلوائی ہے، مٹھاس ڈالتا ہے۔ یہ انسانوں کے لیے ہے۔ لیکن دیکھو تم قانونی شریعت کو بدل دو گے، مخالف ہو جاؤ گے، کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو بری نظر سے دیکھو گے، پتہ ہے اٹ ول پے بیک، اٹ ول پے یو بیک۔ پتہ ہے کیسے؟ تم بری نظر ڈالو، تیرا دل سیاہ ہو جائے گا، تم حرام لقمہ کھاؤ، تیرے اندر بیماریاں پیدا ہو جائیں گی، تم رات بھر گندی تصویریں دیکھو، تجھے ڈپریشن ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عقل سے ہی کام نہیں کرے گی، یہ کام نہیں کرے گی۔ تم دیر سے اٹھو نمازیں چھوڑ چھوڑ کے، تیرے رزق میں بے برکتی آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ تیرا دن چھوٹا ہو جائے گا، تیرا دن چھوٹا ہو جائے گا۔ 2 گھنٹے اپنے ٹائم سے پہلے پیدا اٹھو اور دیکھو 40 سال میں 1 سال 2 سال تیری عمر میں بڑھ جائیں گے۔ گھنٹوں کا حساب لگاؤ۔ یس 8 بج نیندر چھ وتھان أمۍ سُنٛد دۄہ کوتاہ بنیو؟ 8 ووت 5 لوٗز دۄہ، أمۍ سُنٛد دۄہ کوتاہ بنیو؟ 9 گھنٹہٕ 9 گھنٹہٕ۔ یُس 6 ووت أمۍ سُنٛد بنیو 1 گھنٹہٕ۔ یُس 4 ووت تٔمۍ سُنٛد بنیو 3 گھنٹہٕ۔ تو تمہاری زندگی کی برکتیں تیرے جاگنے اور سونے پہ دارمدار رکھتے ہیں۔ سو جاؤ سویرے، اٹھو سویرے، سونے پہ سو جاؤ، جاگنے پہ جاگ جاؤ۔ زندگی میں امبیلنس خود ہی کر رہے ہو، جب امبیلنس کر رہے ہو تو تمہارا نظام تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ سب شریعت کی خلاف ورزی ہے۔ تو یس سے قانونی شریعت دن آئی، یل ژٕ یہِ بگراوکھ، یس نار چانہ خاطر رحمت اوس وہ تجھے جلا ڈالے گا۔ جو ہوا تیرے لیے ہوا تھی یہ آندھی بن جائے گی، جو جنگل تیرے لیے خزانہ تھے ان کو تباہ کر دو گے تو تمہاری زندگی زمین پر مشکل ہو جائے گی۔ اس وقت جو کچھ بھی امبیلنس، ایکولوجیکل امبیلنس، گرین ہاؤس ایفیکٹ، بہت ساری چیزیں جو دنیا ابھی کہتی ہے، کیوں ہے؟ کیونکہ انسان نے ایسے ہاتھ پاؤں مارے۔ اللہ نے کہا کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ الاقتصاد نصف المعیشہ، الاقتصاد نصف المعیشہ۔ سادہ لفظوں میں اس کے معنی یہ ہے قناعت آدھی اکانومی ہے، کنٹینٹمنٹ از ہاف آف اکانومی۔ تمیک مطلب کو کاشر پاٹ خرچ کرز آمدنی کھوت کم، خرچ کرز آمدنی کھوت کم۔ اور بڑا کاسمک اندازس مز بڑس ات سکوپس پہ مانے یہ کہ بھائی زمین کے اور کائنات کے اور دنیا کے ریسورسز کو نیڈ پہ لگاؤ، گریڈ پہ نہیں۔ زمین کے ریسورسز کو نیڈ بیسڈ خرچ کرو، گریڈ بیسڈ خرچ۔ نیڈ لمیٹڈ ہے، ریسورسز ساری زندگی ساتھ دیں گے۔ گریڈ، لالچ انلمیٹڈ ہے، تم ریسورسز کو ختم کرو گے تیری زندگی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اب دیکھیں دین کہاں کہاں ہمارا کام کرتا ہے۔ اب ایک دین چھوٹی چھوٹی حدیثیں لفظوں میں چھوٹی ہیں، معنی میں انسانیت کے لیے کتنے رحمت کی حدیث ہے۔ یہ ہے میرے بھائیوں صحیح سوچنے کا انداز، اس سے اصلاح ہوتی ہے۔ اور اصلاح کا دنیا میں بڑا مرکز کیا ہے؟ اصلاح کا دنیا میں سب سے بڑا مرکز کیا ہے؟ ایک لفظ میں بتا دوں گا،
ایجوکیشن سسٹم آف ایجوکیشن. اور ایجوکیشن کس بنیاد پہ بنتی ہے؟ ورلڈ ویو.